إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. دینی اور اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ یکم شعبان 1443 ہجری مطابق 4 مارچ سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، یعنی شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا ہے. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وہی الہ الحق اور ہر چیز وعدے کرنے والا ہے. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، چنیدہ نبی اور امام الانبیاء والمرسلین ہیں. اے اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. میرے بھائیوں، آئیے حمد و صلات کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 جو میں نے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اس کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے. اے عقل والو، مجھ سے ہی ڈرتے رہو. لوگوں، اللہ عز و جل سے ڈرو اور اسی کی اطاعت کرو اور اسلام کو مضبوطی سے تھام لو. اپنے اندر تقوی الہی پیدا کرو گے تو عظیم ترین سعادت کے مستحق بن جاؤ گے. ماہ شعبان بھی میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں، یعنی شعبان کے مہینے میں زیادہ تر روزے رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ماہ میں اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رہا کرتے تھے اور روزہ رہنا پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ 2 فضیلت والے مہینوں رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کے مہینے سے لوگ غافل رہتے ہیں. سلف صالحین اس مہینے میں ماہ رمضان کی تیاری کے لیے قرآن مجید کو بکثرت یاد کرتے تھے، قرآن مجید کا دورہ کرتے تھے، قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ دہراتے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ شعبان کے آخری دنوں میں رمضان کے لیے احتیاط کے نام پر روزے رکھنا صریح حدیث کی مخالفت ہے. ایسے ہی شک کے دن کا روزہ رکھنا بھی صحیح نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ماہ شعبان بھی دیگر مہینوں کی طرح ہے. مسلمان اس میں اللہ کی
جانب سے فرض کردہ امور بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور تمام تر گناہوں حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اللہ کی جانب ہی استقامت اختیار کرو اور اسی سے بخشش مانگو۔ مزید یہ کہ ماہ شعبان کے ایسے فضائل ہیں جن پر مومن کو فوری طور پر عمل پیرا ہونا چاہیے، فوری طور سے اس پر عمل بجا لانا چاہیے، انہیں پانے کے لیے موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان، اللہ تعالیٰ ان سے اور ان کے والد سے بھی راضی ہو، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں پورے ماہ کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے بڑھ کر کسی مہینے میں نفل روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رہا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے بڑھ کر کسی بھی مہینے میں نفل روزے نہیں رکھتے تھے، کیونکہ آپ اس پورے مہینے کے روزے رکھتے، تاہم پورے مہینے کے روزے رکھنے کی روایت اکثر اور زیادہ تر دنوں کے روزے رکھنے پر معمول کی گئی ہے، جیسے کہ ابن مبارک اور ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کی وضاحت کی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے علاوہ مکمل شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں شعبان کے روزے دیگر تمام مہینوں سے افضل ہیں، یہاں ان کی مراد مطلق روزے ہیں۔ صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو دیگر کسی بھی مہینے سے زیادہ روزوں کے لیے خاص فرماتے تھے۔ شعبان چونکہ رمضان کے قریب کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی جو مہینہ رجب کا جو گزرا ہے یہ مہینہ بھی اس میں سے ہے جو حرمت والے مہینے ہیں۔ ایک فضیلت والا مہینہ اس طرف ہے حرمت والا، اور دوسرا فضیلت والا مہینہ جو رمضان ہے، بیچ میں شعبان ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے عام طور سے لوگ غافل ہو جاتے تھے۔ اسلامی بھائیوں، اس مہینے کے دوران ایسے کام کرنے میں بالکل تاخیر نہ کرو، تمہیں اللہ عز و جل کے جو تمہیں اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں، کیونکہ اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اس مہینے کا سرور صالحین کے ہاں ماہ قرہ نام مشہور تھا، کیونکہ قرائے کرام کثرت کے ساتھ اس ماہ میں قرآن کریم کی دہائی کرتے ہیں اور تلاوت قرآن کے لیے یکسو ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں قرائے کرام قیام رمضان کی تیاری کے لیے کثرت سے قرآن کریم یاد کرنے کی پابندی کرتے ہیں۔ اس لیے تاخیر مت کریں، فوری اور جلدی سے اس ماہ کی متنوع عبادات، نوافل اور نیکیوں سے معمور کر دیں۔ اور چنانچہ امام احمد اور نسائی نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس ماہ شعبان کے اندر تمام انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں
کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور اہل علم نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا چونکہ اس مہینے کے آگے پیچھے دو عظیم مہینے ہیں، ایک حرمت والا تو دوسرا روزوں کا مہینہ، تو لوگ ان دونوں میں مشغول رہتے ہیں اور اس مہینے سے غفلت برتتے ہیں۔ انہوں نے مزید بھی کہا کہ لوگ مشہور مہینے میں مصروف ہو کر شعبان کو بھول جاتے ہیں، یا پھر لوگ شعبان کی غیر مشہور فضیلت کو حاصل کرنے کا موقع ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ جبکہ مسند احمد اور سنن ابو داؤد اور نسائی وغیرہ میں جو حدیث آئی ہے جب شعبان آدھا رہ جائے تو روزے مت رکھو۔ اس کے بارے میں اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جب 15 شعبان رہ جائے تو اس کے بعد روزے مت رکھو، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کی سند اور متن دونوں ہی محقق علماء کرام کے ہاں منکر ہیں، نیز جن اہل علم نے اسے صحیح قرار دیا ہے، جن علماء کرام نے اس کو صحیح کہا ہے، تو ان کے ہاں اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے، جو آدمی روزہ نہیں رکھتا اس کی عادت نہیں ہے، تو اس کے لیے شعبان آدھا رہ جانے پر رمضان کے لیے احتیاط کے نام پر روزے رکھنا مکروہ ہے۔ بلکہ بعض اہل علم کے ہاں یہ احتیاط کرنا، یہ احتیاط بدعت ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی بھائیوں، سنت کے مسلمہ اصولوں میں یہ شامل ہے کہ جس کسی مسلمان کا ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنے کی عادت نہ ہو، جو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی نہ ہو، تو اس کے لیے رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے احتیاط کے نام پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ احتیاطی طور پر روزہ رکھتے ہیں، رمضان آنے والا ہے، 1-2 دن باقی ہے تو روزہ رکھتے ہیں، ایسا ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ آدمی جو مسلسل سوموار اور جمعرات کو پیدل پہ روزہ رکھتے آیا ہے، اگر وہ رکھتا ہے تو کوئی حرج، کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان سے قبل 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھو، سوائے اس شخص کے جو پہلے سے روزے رکھنے کا عادی ہو تو رکھ لے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر اللہ تعالیٰ سے اور ان کے والد سے راضی ہو کہتے ہیں کہ جس شخص نے ایسے دن میں روزہ رکھا جس کے متعلق شک تھا تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، نیز امام بخاری نے اس کو بالجزم صیغے کے ساتھ معلق روایت کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اس ماہ میں اور دیگر مہینوں میں اپنے اوقات کو ایسے کاموں سے معمور رکھو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قریب کر دیں۔ نیکیوں اور بھلائیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی جانب بڑھو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جسے متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو تم کچھ کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 18۔ میرے بھائیوں،
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہ ماہ شعبان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، دنیا اور آخرت میں وہی الہ ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور متقی صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ اہل ایمان، نصف شعبان کی رات کو قیام اور دن کو صیام کے ساتھ مختص کرنا ایسا کام ہے جس کی کوئی صحیح دلیل معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے، بلکہ بہت سے محققین اور علماء کرام نے اس سے روکا ہے اور صراحت کے ساتھ اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے بہت سارے بھائی 15 شعبان جب آتا ہے، 15 شعبان دن کو خاص کر کے دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث وارد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 15 شعبان کی خاص کر کے روزے رکھنا اور رات کو قیام کرنا، ایسی کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نہیں ہے۔ نہ تو صحابہ کرام کا عمل رہا ہے اور نہ ان کے بعد کے دور میں کسی کا عمل رہا ہے۔ اگر یہ عمل کوئی کرتا ہے میرے بھائیوں، 15 شعبان دن کو خاص کر کے اگر روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے اور نماز نفل ادا کرتا ہے، میرے بھائیوں دن خاص کر کے رکھنا 15 شعبان کو، یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں رہا ہے، بلکہ یہ عمل بدعت ہے اور یہ عمل غیر مقبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بھائیوں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے اپنی امت کو بتلایا نہیں ہے، وہ عمل کوئی کرتا ہے تو غیر مقبول ہے۔ وہ عمل اگر کوئی کرتا ہے تو رجعت ہے میرے بھائیوں، وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ 15 شعبان کو کرنے والے عمل خاص کر کے دن میں یا رات میں میرے بھائیوں، یہ عمل بدعت قرار پایا ہے میرے بھائیوں۔ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات لوگوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور عداوت رکھنے والے کے سوا سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس رات یا دن میں کوئی مخصوص عبادت کی جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسی کوئی دلیل موجود ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا افضل ترین عبادت ہے۔ اے اللہ ہمارے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، نیز ان کے نقش قدم پر روز قیامت تک بہترین انداز سے چلنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں برے ارادے رکھے اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، اس کی مکاری، اس کی تباہی کا باعث بنا۔
اے اللہ اس کی عیاری اس کی تباہی کا باعث بنا، اے اللہ اس کی عیاری اس کی مکاری اس کی تباہی کا باعث بنا یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو ماہ رمضان نصیب فرما، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو ماہ رمضان نصیب فرما، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو ماہ رمضان نصیب فرما، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو ماہ رمضان کی برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوقات تیری اطاعت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے قرب اور رضا کی جستجو میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے حکمراں اور ان کے ولی عہد کو تیرے پسندیدہ اور رضا کے موجب کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تمام حکمرانوں کو صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن میں ان کی رعایا کا بھلا ہو۔ اے اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن میں ان کی رعایا کا بھلا ہو۔ اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں ختم فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں ختم فرما دے، مسلمانوں کی تکالیف دور فرما دے، اے اللہ غریب مسلمانوں کو غنی بنا دے، اے اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو شفا یاب فرما، اے اللہ یا حی یا قیوم تمام مسلم خطوں میں امن و سلامتی مستحکم فرما دے، اے اللہ تمام مسلمانوں کو امن و سلامتی کی نعمت عطا فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو امن و شانتی نصیب فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو امن و شانتی نصیب فرما، خوشحالی نصیب فرما یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ سب مومن اور مسلمان مرد و زن کی مغفرت فرما دے یا اللہ، زندہ اور فوت شدہ سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ۔ ہم تجھ سے سخت آزمائش، بدبختی کے حصول، برے تقدیری فیصلوں اور دشمنوں کی بھٹی سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری نعمتوں کے زوال، تیری عافیت کے خاتمے، تیرے اچانک پکڑ اور ہمہ قسم کی تیری ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو رب العالمین ماہ رمضان نصیب فرما اور اس ماہ رمضان کی برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو بیمار ہیں، ہاسپٹلوں کے اندر ہیں، مستشفیات کے اندر ہیں، الہ العالمین تو انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر جہاں پریشان ہیں، رب العالمین تو ان کی مدد عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح عطا فرما۔ اے رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں تو صاحب اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرما، ان کی گناہوں کو معاف فرما اور کروٹ کروٹ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔